عرب شریف میں 1922 تک ترک حکومت قائم تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 میں سعودی عرب کا نام حجاج مقدس تھا، بعض ازاں اسے تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک عظیم سلطنت کو ختم کیا گیا؟ یہ تمام تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اچھی معیاری اور معلوماتی ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور میں عرب سے لے کر یورپ وسطیٰ تک بڑے بڑے ممالک خلافت عثمانیہ کے زیر اثر آتے تھے۔ یہ 623 سال یعنی کہ 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر کہیں ظلم و ستم ہوتا تو ترک حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ برطانیہ، یورپ، نصرانی یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کافر اور مشرکین کے دل میں اپنی دھاک بٹھا رہی تھی۔ پھر امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں خلافت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ کیونکہ مکہ مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام جگہ ہیں، اسی لیے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ مذہبی اعتبار سے عیسائی تھا۔ عربی ایسے بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور ترک قوم اجمیوں سے ہیں، تو ہم کیسے اجمیوں کی حکومت برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ شخص بعد میں لانس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس ویڈیو میں اوپر دکھائی جانے والی تصویر بھی اسی شخص کی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ لانس آف عربین لکھ کر گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نسل آج بھی سعودی عرب کی حکمران جماعت ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکیوں کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ مکہ مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ظالم فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوتے رہے۔ مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا جا رہا تھا کہ یہ اجمیوں کو قیدی بنایا گیا۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب کا حکمران بننے کے لیے مکہ اور مدینہ کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تو تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ اس طرح ایک عظیم سلطنت کو ختم کیا گیا اور 100 سالہ معاہدہ طے پایا۔ اس فتنے کا ذکر احادیث مبارک میں بھی کئی جگہ پر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے اس شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد شہر میں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی۔ یہ شہر مسلمہ بن کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے نجد شہر کا نام ریاض رکھ دیا، جو کہ آج کل سعودی عرب کا دار خلافہ بھی ہے۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر سن 1962 میں ہالی ووڈ فلم دی لارنس آف عربیہ بنائی، جو کہ بعد میں بہت مقبول ہوئی۔ تمام دروازے کھل گئے، یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن امریکہ، یورپ، برطانیہ میں جشن منائے جا رہے تھے۔ تمام یہود و نصارہ ابن سعود کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ جس عرب کے نام پر پوری دنیا کے کافر، یہودی اور عیسائی کانپتے تھے، وہ سعودی عرب امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا، اور وہ آج بھی انہی درندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اپنے کلام میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں: وہ فاقہ کش وہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاج و یمن سے نکال دو۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور پھر سے خلافت عثمانیہ کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آج کل بھی کسی قوم کے غدار ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ مخلص لوگوں کو نظریات کے نام پر تقسیم کرتے ہیں۔ خدا را ان سے بچیں، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔